إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو آج سے 1400 سال پہلے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا شام کے لوگ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے، اور یاد رکھیں آپ کا ارشاد ہے کہ شام کی مصیبت سارے مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ جب سے اس شام کے معاملے کو فتنہ بنایا گیا ہے، یہ ہر آنے والے وقت میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن رہی ہے۔ خصوصاً آج ہر مسلمان ایک معاملے میں پریشان ہے، جبکہ سعودی عرب اور ایران جیسے ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اور ہر اچھے دل والا انسان یہ سوچتا ہے مجھے کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کردار وہی ادا کر سکتے ہیں اور اسی کردار کا فائدہ ہو سکتا ہے جو ایسے حالات میں ہمیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب تک انسان اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا رہے گا اس کے لیے
خیر کے دروازے کھلیں گے اور شر کے بند ہو جائیں گے. لیکن جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرے اور سمجھے جو میں سوچتا ہوں وہی درست ہے، تو پھر یاد رکھیں اصلاح کی کوئی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی ایک انسان کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ عدل کے قانونوں میں یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ ہم مظلوم اور ظالم کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے کہیں صلح کر لو. یہ دنیا کا کوئی عدل نہیں ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے باز نہ کرے اور مظلوم کی داد رسی نہ کی جائے، تو یہ عدل نہیں ہے. ہم آج اصلاح کی کوششیں ایسے ہی کر رہے ہیں، ایسی ہی سوچ بنا رہے ہیں کہ دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن یاد رکھیں جب تک ظالم کو اس کے ظلم سے منع نہ کیا جائے، مظلوم کی داد رسی نہ کی جائے، تو دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. آپ نے فرمایا لوگوں اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے. جب وہ ظلم سے رکے گا تو مظلوم کا دل ٹھنڈا ہوگا، پھر یہ صلح کسی کام کی ہوگی وگرنہ نہیں. اور آج ہم ایک ایسے وقت میں ہیں جب ہر مسلمان کنفیوز ہے. میں صرف آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ ہمیں پارٹی بننا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، یہ سورۃ حجرات ہے، 26واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے. اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. جب ایمان کے دعوے دار دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دو ایمان کے دعوے دار جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرو. لیکن کب؟ کہا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک جماعت زیادتی کر رہی ہے تو اس وقت یہ نہیں کہ دونوں کے برابر چھڑا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک جماعت دوسرے پہ زیادتی کر رہی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کے ظالم کے خلاف لڑو، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو تسلیم کر لے کہ اپنی حدود میں رہے. اگر ایسا ہوگا وہ اللہ کی حد میں آ جائے گا، اپنے ظلم سے باز آ جائے گا، تو یقین جانیے پھر امن ہوگا. اگر جو طریقہ کار ہم سوچ رہے ہیں ایسے کبھی امن نہیں ہوگا. اور یاد رکھنا مظلوم کی مدد نہ کرنا یہ بذات خود ظالم کی اعانت ہے، اور ظالم کو اس کے ظلم سے نہ روکنا یہ دراصل اس کی اعانت ہے، اس کی مدد ہے جو انسان کرتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے، غلط کام کو دیکھے، ہاتھ سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو کم از کم دل سے برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان میں سے سب سے کم تر درجہ ہے. اس کے بعد انسان کے پاس ایمان نہیں ہے. اگر ایک انسان ظالم اور مظلوم کی ڈیفینیشن، ان کی تخصیص نہیں کر سکتا، تو اسے اپنی عقل پہ غور کرنا چاہیے کہ اسے اللہ نے یہ بھی شعور نہیں دیا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا کردار ادا کر رہا ہے. تو میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک ایران نے بحیثیت مملکت اور ایران کے رہنے والوں نے ہمارے نبی اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہے. ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر حمید اللہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی. اس میں 100 سے زائد انہوں نے تحقیق کے ساتھ خط جو رسول اللہ نے مختلف ممالک کے حکمرانوں کو، مختلف قبیلوں کے سرداروں کو لکھے تھے، 123 کے قریب اس نے لکھے ہیں، اور اس میں 50 سے زیادہ ہیں جس کی نقلیں اس نے دی ہوئی ہیں. ان خطوط کے اندر یہ بات یاد رکھیں، 100 سے زیادہ خط جو آپ نے مختلف لوگوں کو لکھے، ان میں 3 خط ایسے ہیں جو دنیا کے طاقتور ترین بادشاہوں کو لکھے تھے. ان میں ایک سب سے پہلا خط آپ نے حبشہ کے بادشاہ کو لکھا تھا جس کا نام اسماء نجاشی. دوسرا خط آپ نے روم کے حکمران ہرقل کو لکھا تھا، اور تیسرا خط آپ نے کسرا کے حاکم پرویز کو لکھا تھا. 123 خطوں میں جو تحقیق ہے، کم و پیش بھی ہو سکتے ہیں، کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی، کسی نے اتنی جسارت نہیں کی کہ وہ آپ کے خط کو پکڑ کے پھاڑ دے. صرف ایک ایران کا حاکم تھا جو اتنا مغرور، متکبر اور کمینہ تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو، جس کا نام عبداللہ بن حذافہ اسہمی تھا، اسے قتل بھی کیا اور آپ کے خط کے ٹکڑے کر دیے. اب یہ خط تھا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسی بات کہی تھی کہ یہ اتنے غصے میں آ گیا؟ اصل میں آپ نے بات ایسی نہیں کی، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ نے اپنے خطوط کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، روم بھی اس وقت کی ایک سپریم پاور تھی. جب اس کے بادشاہ ہرقل کے پاس خط گیا، کتاب الایمان صحیح بخاری کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کا احترام کیا اور اس سے تقریباً 20 سوال کیے. کیا جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا ان کے باپ دادا حکمران تھے؟ کیا ان کے باپ دادوں میں کوئی نبی تھا؟ یعنی 20 سوال کیے، اس نے ہر بات کا یہی کہا. اور جب ساری باتیں مکالمہ ہو گیا تو بیٹھے ہوئے اس نے کہا تھا، میری اپنے درباریوں کو سن لو، اگر یہ شخص جو کہتا ہے، جس شخصیت کے متعلق یہ باتیں بتلا رہا ہے، جس کے متعلق میں نے سوال جواب کیے ہیں، ایک دن آئے گا جہاں میرے پاؤں پڑے ہوئے ہیں، یہاں اس کی حکومت ہوگی. لیکن
یہ اتنی بددماغ اور بے وقوف قوم ہے کہ اس نے ہمیشہ انبیاء کا لحاظ بھی نہیں کیا. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا. آپ فرماتے ہیں من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، الی کسری عظیم فارس. کسری یہ ایران کے حاکم کو کہا جاتا تھا، قیصر یہ روم کے حاکم کو کہا جاتا تھا. کہا الی کسری عظیم فارس، جو فارس کا عظیم حکمران ہے. آپ نے احتراماً یہ بات کہی. پھر کہا سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. اور پھر آپ نے فرمایا وآمن باللہ ورسولہ وشہد انہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. تم اللہ پہ ایمان لے آؤ اور شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور بے شک محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَأَدْعُوكَ بِدُعَاءِ اللَّهِ اور تم دعا مانگو تو اللہ سے مانگا کرو. فَإِنِّي أَنَا رَسُولُ اللہ کو واحد اس کا رب مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو. فَإِن تُسْلِمْ تَسْلَمْ اگر تم یہ تسلیم کر لو گے تو سلامتی میں آ جاؤ گے. وَإِنْ أَبَيْتَ اگر انکار کرو گے فَإِنَّ اسْمَ الْمُجُوسِ عَلَيْكَ یہ سارے مجوسیوں کا گناہ اور وبال تیرے سر پہ ہوگا. اس نے رسول اللہ کے اتنا غضبناک ہوا، یہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور اتنا غضبناک ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر جو اس کے ایک گورنر شرجیل کے پاس تھا، اسے قتل کرنے کا حکم دیا. اسے قتل کر دیا گیا اور اس نے یہ خط پھاڑ دیا. اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے یہ بات بتلائی تو اللہ کے نبی نے اسی وقت اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سے دعا فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی انا یمزق کل ممزق اے اللہ جس طرح اس نے میرے نامے کو پھاڑا ہے تو اس کی ساری سلطنت کو پھاڑ کے رکھ دے. پھر یہ بات یاد رکھیں، جتنا مرضی بڑا فرعون ہو، ایک طرف اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اس کے دل میں خوف ڈالا اور اس نے شرجیل کو ایک نامہ بھیجا اپنے گورنر کو کہ 2 بندوں کو پتہ چلانے کے لیے بھیجو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہیں. انہوں نے 2 شخص بھیجے اور ودخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں داخل ہوئے. وقد حلق لحامها واعفافها شواربها ان دونوں نے داڑیاں مونڈی ہوئی تھی، مونچھیں رکھی ہوئی تھی. فکرہ النظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے اپنا چہرہ پھیر لیا. وقالا اور رسول اللہ کہنے لگے ویلکما ان امرکما بہذا تمہارے لیے ہلاکت ہے، یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے. قالا دونوں کہنے لگے امرنا ربنا یہ ہمارے بادشاہ کا جو ہمارا رب ہے اس کا حکم ہے. یعنی کسرا یعنی انہوں نے اپنا رب جس کو کہا تھا اس کا نام کسرا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ولکن ربی امرنی باعفاء لحیتی وقص شاربی لیکن جو میرا رب ہے اس نے داڑھی کو رکھنے کا حکم دیا ہے، مونچھوں کو کٹوانے کا حکم دیا ہے. ثم قالا پھر آپ نے ان دونوں سے کہا ارجعا
حتی تأتیانیہا غدن، جاؤ اب ٹھہرو، کل تم سے بات کی جائے گی. وقال اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. الخبر من السماء، آسمان سے خبر آ گئی. اللہ کے نبی کی دعا کو قبول اللہ نے کر لیا. آسمان سے خبر آتی ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ سَلَّطَ عَلَى كِسْرَى ابْنُهُ شَيْرُوِيَّ فَقَتَلَهُ، اللہ نے اس کے بیٹے شیرویہ کو اس پہ مسلط کر دیا اور اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑا تھا. یہ ایران اس کے حکمرانوں کا کردار تھا. ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس وقت تو وہ مسلمان نہیں تھے، اب تو وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اب یہ بات تمہاری وہاں نہیں لگتی. تو میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو شہید کرنے والا ملعون ابو لولو فیروز، یہ بھی ایرانی تھا. اس نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھرا مارا اور 13 بندوں کو زخمی کیا، جب اس نے یہ دیکھا کہ میں پکڑا جاؤں گا، اس نے اپنے آپ کو قتل کر کے خودکشی کر لی. آج بھی اس کا ایک فرضی مقبرہ ایران کے شہر مشہد کے اندر بنایا ہوا ہے اور اسے بابا شجاع کا نام دیتے ہیں. ایرانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے حج کا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس کی قبر کے طواف کا ثواب ملتا ہے. کس بات پہ؟ اگر یہ لوگ مسلمان ہیں، اگر ان کا نظریہ اسلامی ہے، اگر یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، تو آج ملت کفر یہ بات کہتی ہے، یورپ لوگوں کمیونسٹوں کے رائٹر یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اگر عمر نہ ہوتے تو کبھی اتنے مسلمان نہ ہوتے. کہتے ہیں اگر ایک عمر اور مسلمانوں میں ہو جاتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا. اور عمر وہ تھے جن کے متعلق رسول اللہ نے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے عمر بن حشام اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے اچھا لگتا ہے اے اللہ اس سے اسلام کی مدد فرما. عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا اور عمر بن خطاب یہ خطاب کے بیٹے تھے، خلیفہ ثانی تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگ کے لیا، اللہ نے عمر بن خطاب دیے. آپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم الاعلان بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے. اور بیت اللہ میں پہلی دفعہ مسلمانوں نے جا کے ایک لائن میں لگ کے، ایک کے آگے سیدنا حمزہ تھے، ایک کے آگے سیدنا عمر بن خطاب تھے. اللہ نے اسلام کو ان دونوں جوانوں کے ساتھ عزت عطا فرمائی تھی. اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا. پھر سیدنا عمر کو وہ فہم عطا کیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعد النبی لکان عمر. لوگوں اگر میرے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر کے علاوہ کوئی نبی نہ ہوتا. وہ سیدنا عمر اور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر الفاروق، عمر الفاروق ہے. فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والا. عمر وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کر کے رکھ دیا. کوئی شخص عمر کے ہوتے ہوئے اپنے اسلام کو چھپاتا نہیں تھا، اپنے اسلام کو ظاہر کرتا تھا. اس سے پہلے اجازت تھی کہ اگر کوئی اپنے اسلام کو چھپا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تکلیف اور سختی کے ڈر سے اپنے اسلام کو چھپا لیتا ہے. تو سیدنا عمر کا اسلام مسلمانوں کی عزت کا سبب بنا. اس سیدنا عمر کو شہید کرنے والا وہ ملعون
جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، آج اس کی قبر کو ایک متبرک جگہ بنا کے پوجا جاتا ہے۔ کیا یہ اسلام اور مسلمانوں والی بات ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت کے متعلق، ایک دن لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے، آپ ایسے لگتا تھا جب ایک سخت اذیت میں ہے۔ آپ تشریف لائے، پوچھا میرے صحابہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے قیامت کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، 10 علامتیں جب تک ظاہر نہ ہوں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان میں ایک آپ نے فرمایا دجال کا فتنہ ہے۔ یہ دجال کا فتنہ ان 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا، جس کے بعد وقترب الوعد الحق، جو اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے وہ رونما ہو جائے گا۔ سورۃ انبیاء کے اندر اللہ نے فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق، ان میں ایک یاجوج ماجوج کا ہے۔ اسی وقت یہ دجال کا فتنہ بھی ہوگا۔ اور دجال کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے قوتیں دی ہیں، وہ زندہ ہے، اس وقت بھی زندہ تھا، آج بھی ہے، اور یہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ جو انگور کی طرح پھوٹی ہوئی ہوگی، اس کے ماتھے کے درمیان صرف ایماندار آدمی کاف، فا اور را، کافر، یہ پڑھ سکے گا، اور یہ دنیا میں آئے گا، 40 دن تک رہے گا، اور ایک دن، پہلا دن اس کا یہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد ہر دن برابر ہوگا۔ یہ دنیا کی ہر زمین کو روندے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، اس کے قدم اسے نہیں روند سکیں گے۔ وہاں فرشتے ہر دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کی مزاحمت کریں گے، اور دنیا کے اکثر لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو کے کافر ہو جائیں گے۔ اور یہ کہاں سے آئے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دجال خراسان سے نکلے گا۔ جو لوگ جغرافیے سے تھوڑی سی بھی مس رکھتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، خراسان ایران کا ایک صوبہ ہے جہاں سے دجال نکلے گا۔ رسول اللہ مدینے میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ اشارہ کرتے دجال مشرق سے آئے گا، دجال مشرق سے آئے گا، دجال مشرق سے آئے گا، اور مدینے سے مشرق میں 2 ملک ہیں، یا عراق ہے یا ایران ہے۔ آپ نے فرمایا ایک حدیث ترمذی کے اندر، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ علامات قیامت کے اندر لائے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایران سے آئے گا، اور اس کے ساتھ 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے جو اس کے مددگار بنیں گے۔ اور جو لوگ جو جغرافیے سے واقف ہیں انہیں اس بات کا بھی علم ہوگا کہ ایران کا ایک صوبہ ہے جس کا نام اصفہان ہے، اس میں 70,000 یہودی جو اس کے ساتھ ملیں گے، جنہوں نے سبز پگڑیاں پہنی ہوں گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی۔ لوگوں، ہرقل نے، اللہ اکبر، لوگوں، ایران کے حاکم پرویز نے رسول اللہ کا نامہ پھاڑا، ایران کے ایک دیوس نے سیدنا عمر کو اسلام کو روکنے کے لیے شہید کیا، اور کل قیامت قائم ہونے سے پہلے دنیا میں کفر پھیلانے کا سبب ایران سے نکلنے والا دجال ہوگا۔ کیا اس کے لیے ہم لڑیں گے؟ کیا اس کے لیے ہمدردیاں ہیں؟ آج ہمارا سارا میڈیا اس بات پہ چلتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر امریکہ، اگر فرانس، اگر دنیا کی یہ سارے ائمۃ الکفر یہ ایران کے مخالف ہیں
تو احمدی نیاد کو اسرائیل کے اندر یہودی ربیوں نے سب سے بڑا اعزاز کیوں عطا کیا تھا؟ کیا خدمت کی تھی اس نے؟ اس سے پہلے پوری دنیا کے میڈیا نے اسے مسلمانوں کا امام بنانے کی کوشش کی، مسلمانوں کی قیادت ان کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ منافق آدمی، اللہ رب العزت دغا باز آدمی کو کبھی مسلمانوں پہ مسلط نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، آج جس بات پہ شور مچایا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اس نے 47 لوگوں کو ایک ہی دن میں گردن اتار دی، کیا اس ملک میں دہشت گردی کرنے والے لوگوں کو، ملک و ملت کو نقصان پہنچانے والوں کو، کیا ہماری فورسز روزانہ قتل نہیں کرتی؟ کیا اس بات پہ ہم خوش نہیں ہوتے کہ یہ ملک دشمن عناصر جو ہیں، یہ ملک و ملت کے جو غدار ہیں، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، درست کیا جا رہا ہے؟ اگر حرمین کی طرف میلی آنکھ اٹھانے والے، حرمین میں یہ سب کچھ کرنے والے اگر ان کے سر قلم کر دیے گئے ہیں تو دنیا کیوں چیختی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کتنا شور مچایا تھا اس میڈیا نے کہ منا کے اندر سعودی عرب کی غفلت کی وجہ سے بہت بڑا سانحہ رونما ہوا، اور وہاں جو شخص پکڑا گیا ہے اس کا نام غضنفر رکن آبادی ہے۔ یہ ایک جعلی پاسپورٹ پہ ایک دوسرے ملک کے پاسپورٹ پہ حج پہ گیا ہوا تھا، اور اس سارے ڈرامے کا ایکسپرٹ بنانے والا وہ تھا۔ یہ گرفتار ہے، اور ایران کی انٹیلیجنس اینڈ سروسز کا ڈائریکٹر ہے، آج سعودی عرب میں گرفتار ہے۔ ایران نے سفارتی طور پہ اور امریکہ اور UN سے کہلوا کے انہیں کہا ہے کہ چھوڑ دیا جائے، لیکن جنہوں نے 3000 کے قریب حاجیوں کو منا کے اندر قتل کر دیا گیا، کیا اس شخص کو کوئی معافی ہونی چاہیے؟ اور اس کے پیچھے یہ سارا ایران ہے۔ کیا 1986 کے اندر فرانس کی مداخلت پہ خمینی اور ان کے ساتھیوں کو جب حج کے لیے اجازت دی گئی تو شارع ابراہیم خلیل پہ نکل کے انہوں نے خنجروں کے ساتھ حجاج کو قتل نہیں کیا تھا؟ کیا ان کے سامان سے فاسفورس کے بارود برآمد نہیں ہوئے تھے؟ کیا یہ منا اور عرفات کے اندر حجاج کا ایک بہت بڑا قتل کا منصوبہ نہیں بنا کے گئے تھے؟ اور جس شیعہ عالم دین جس کے قتل کے متعلق یہ اتنا سیخ پا ہے، یہ سعودی عرب کے اندر ایران سے آنے والی فنڈنگ کا مین کاک تھا، اور یہ سعودی عرب میں بہت زیادہ شورش مچا رہا تھا۔ 3 سال سے اس کی نگرانی تھی، اور 3 سال کے بعد پھر علماء کی مجلس کے سامنے اسے کھڑا کیا گیا، سعودی علماء کونسل کے سامنے، اور اس نے اقرار کیا کہ ایران فنڈنگ کرتا تھا، اور میں اس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کرتا تھا۔ اس نے وہاں کے نوجوانوں کو گمراہ کیا، اور سعودی عرب اور حرمین میں دہشت گردی کی تربیت دی۔ کیا وہ یہ حق سعودی حکومت حق نہیں رکھتی کہ جو حرمین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں اس کے سر کو اتار دیا جائے؟ اور آج ہمارا میڈیا صرف یہ سوچتا ہے کہ ہمارا اور ان کا مسلکی اختلاف ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، چھوڑیں اس بات کو۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن پہ ایک بہت بڑا شخص مقتدی صدر، اس کا یہ نائب تھا، یہ بہت بڑا شاعر، بہت بڑا لکھاری، بہت دانشور اپنے معاملے میں سمجھا جاتا۔ اس نے ایک قصیدہ لکھا، ایک اشعار لکھے۔ اس اشعار کا ٹائٹل کیا تھا؟ واللہ نحن شعوب لا یستحیی
اللہ کی قسم ہے ہم ایک ایسی قوم ہے جن کے اندر کوئی حیا نہیں ہے. اسے آج سے 2 ہفتے پہلے عراق میں پھانسی لٹکا دی گئی. اس وقت تو دنیا کا کوئی میڈیا نہیں بولا. اس نے اپنے متعلق کہا، اس نے کہا اپنی قوم کو کیا بتلائیں گے. یہ آج بھی نیٹ پہ جا کے اس کی آواز میں یہ کلمات سن سکتے ہیں. میں اس کا ترجمہ رکھتا ہوں. الجزیرہ کے عربی پروگرام اتجاہ معاکس کے اینکر پرسن ڈاکٹر فیصل قاسم نے کہا عراق کے مشہور شیعہ عالم دین اور رہنما مقتدی صدر کے معاون نے ایک مضمون جس کا نام ہم بے حیا قوم ہے اس میں مندرجہ ذیل حقائق پہ روشنی ڈالی اور انہوں نے اسے قتل کر دیا. کیا تھا؟ کہنے لگا شام، عراق، فارس کو فتح کرنے والا جس کا نام عمر بن خطاب ہے، کیا وہ شیعہ تھا؟ کہنے لگا نہیں، وہ ایک اہل سنت مسلمان تھا. پھر کہنے لگا سندھ، ہند، ماوراء النہر کو فتح کرنے والا محمد بن قاسم، کیا وہ شیعہ عقیدہ کا حامل تھا؟ پھر خود ہی کہتا ہے نہیں، وہ بھی ایک سنی مسلمان تھا. پھر اس کے بعد کہا شمالی افریقہ کو فتح کرنے والا قتیبہ بن مسلم، کیا وہ ایک شیعہ تھا؟ کہ وہ کسی شیعہ کا بیٹا تھا؟ پھر وہ خود ہی کہتا ہے میں تفریق پیدا کرنے کے لیے نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو خود شیعہ تھا. وہ اپنی قوم کو یہ بات کہتا ہے اور قسم کھا کے کہتا ہے واللہ نحن شعوب لا یستحی، ہم ایک ایسی قوم ہے جن کے اندر کوئی حیا نہیں ہے. کہنے لگا قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا محمد بن فاتح کون تھا؟ پھر ثقیلہ کو فتح کرنے والا اسد بن فرات کون تھا؟ پھر کہنے لگا اندلس کو منارہ نور اور تہذیبوں کا مرکز بنانے والی خلافت بنو امیہ کے حکمران کون تھے؟ تاتاریوں کو عین الجالوت میں شکست دینے والا سیف الدین رکن الدین بیبرس کون تھا؟ صلیبیوں کو حتین میں شکست دینے والے صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ مراکش میں ہسپانیوں کے غرور کو خاک میں ملانے والا عبد الکریم خطابی کون تھا؟ اٹلی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والا عمر المختار کون تھا؟ چیچنیا میں روسی رچ کو زخمی کرنے والے اور گروزنی شہر کو فتح کرنے والے خطاب کون تھے؟ کہنے لگا وہ اہل سنت تھے. افغانستان میں نیٹو کی ناک زمین میں رگڑنے والے کون تھے؟ عراق میں امریکہ کو بھاگنے پر مجبور کرنے والے کون تھے؟ فلسطین میں یہودیوں کی نیندوں کو حرام کرنے والے کون تھے؟ پھر خود ہی کہتا ہے لوگوں بتاؤ ہم اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے جب ہمارے بچے تاریخ میں یہ پڑھیں گے حسین بن علی نواسہ رسول کو عراق میں بلا کے کربلا میں بیار و مددگار چھوڑنے والا مختار سقفی کون تھا؟ کہنے لگا وہ ہمارا باپ تھا، وہ ہم میں سے تھا. عباسی خلیفہ کے خلاف سازش کر کے تاتاریوں سے ملنے والا اور ملت اسلامیہ کو برباد کرنے والا ابن القمی کون تھا؟ پھر خود ہی کہتا ہے وہ ہمارا بڑا تھا. پھر وہ اس کے بعد کہتا ہے ہلاکوں کا میک اپ کرنے والا نصیر الدین توسی کون تھا؟ پھر وہ خود ہی کہتا ہے یہ بھی ہمارے آبا میں سے ایک تھا. پھر وہ خود کہتا ہے تاتاریوں میں بغداد میں خوش آمدید کرنے والا کون تھا؟ حالانکہ ایک جھوٹی کہانی گڑھی جاتی ہے کہ مولوی آپس میں مولوی مل کے مناظرے کر رہے تھے کہ جب رسول اللہ معراج پہ گئے انہوں نے کچی روٹی کھائی تھی یا پکی پتیری کھائی تھی یا خمیری کھائی تھی. یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے. اگر مسلمانوں کے اندر ایسے غدار نہ ہوتے تو کبھی مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مسلمانوں کا کوئی قتل عام نہیں کر سکتا. پھر وہ خود ہی کہنے لگا مسلمانوں کے خلاف فرنگی اتحاد میں بننے والے فرنگی اتحاد میں مسلمانوں میں سے کون شامل تھے؟ کہنے لگا وہ فاطمین شیعہ تھے. پھر سلجوقی سلطان تغرل بیگ بساسیری سے عہد شکنی کر کے دشمنوں سے ملنے والے کون تھے؟
کہنے لگا ہمارے آبا تھے۔ فلسطین میں صلیبیوں کے حملے میں مدد کرنے والا احمد بن عطا کون تھا؟ کہنے لگا وہ ہمارے ہی مسلک کا ایک انسان تھا۔ پھر وہ خود ہی کہتا ہے صلاح الدین کے قتل کا منصوبہ بنانے والا کنز الدولہ کون تھا؟ کہنے لگا وہ ہمارے ہی آبا میں سے ایک شخص تھا۔ اور اس کے بعد شام میں ہلاکو کا استقبال کرنے والا کمال الدین بدر کون تھا؟ کہنے لگا وہ بھی ہمارے آبا میں سے ایک تھا۔ یہ ساری باتیں کہتا ہے کہ میں کئی کتابیں لکھ سکتا ہوں۔ جب لوگوں ہماری اولادیں ہم سے پوچھیں گی کہ تمہارا کردار اسلام کے اندر کیا تھا، مسلمانوں کی کیا خدمت کی، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ کے دین کے لیے کیا کیا، تو ہمارے ماتھے پہ غداری کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ آج بھی لوگوں سن لو، اللہ رب العزت نے اس کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنی ہے۔ قیامت آنے سے پہلے اس نے قائم رہنا ہے، اس میں ہمیشہ طواف ہوگا، اس گھر کو اللہ بت پرستی سے بچائے گا۔ اللہ رب العزت یہاں ایسے حکمرانوں سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ اور یاد رکھیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، تیسری صدی ہجری کے اندر ابو طاہر کرامتی، جس نے بیت اللہ کے صحن میں حجاج کو قتل کیا اور حجر اسود کو چوری کر کے مصر لے گیا تھا، وہ کون تھا؟ اس نے ایک حقائق بولے، اسی کی گردن اتار دی گئی۔ تو کیا سعودی حکومت یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ حرمین کے تحفظ کے لیے ایسا گندا خون ختم کر دے جن کی نظروں میں اللہ کے گھر کی یا اس کے رسول کی مسجد کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے کہ ہم ظالم اور مظلوم کو ایک پلڑے میں رکھ کے کہیں کہ بس چھوڑ دو جی، صلح کر لو۔ ایک طرف حق ہے، ایک طرف اللہ کے گھر ہیں۔ اگر اللہ کے گھروں سے پیار کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سعودی حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتی ہے، اسے اپنی ذات کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس کے ملک میں آپ 1000 مرتبہ جائیں، کوئی ایک شخص آپ کو عام لوگوں میں نہیں ملے گا۔ یہ چند تکفیری لوگ جو وہاں بنائے گئے تھے، کوئی شخص نہیں ملے گا جو اپنی حکومت سے نالا نظر آئے۔ ہر شخص خوش نظر آتا ہے۔ وہاں اللہ رب العزت کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ ایک شہر میں 1,00,000 2,00,000 لوگ اکٹھے کر لیں، سارے ہوٹلوں پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہاں روزانہ لاکھوں جاتے ہیں، لاکھوں واپس آتے ہیں، کوئی جرم نہیں ہوتا۔ اس امن کو وہ پسند نہیں کرتے، وہ ان شہروں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر ہماری حکومتوں نے ساتھ نہ دیا تو ہماری اولادیں اپنا خون اللہ کے گھر، اللہ کے نبی کی مسجد کے لیے انشاءاللہ قربان کر دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے دادا ابو بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے والد محترم وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے جس طرح غیر اللہ کے نام کی چیز کھانا جائز نہیں، اس طرح قربانی بھی ماں باپ یا اپنے نام کی ہوتی ہے، تو قربانی کا گوشت کھانا کیسے جائز ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ قربانی آپ کی یا آپ کے ماں باپ کی طرف کے نام کی ہوتی ہے؟ الیاذ باللہ،
اگر یہ سوچ ہے تو غلط ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب قربانی کرتے تو کیا کہتے؟ اللہم تقبل منا، اے اللہ میری طرف سے قبول کر لے۔ اس سے پہلے یہ کلمات پڑھتے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر آپ یہ کہتے اللہم من کا ولکا، اے اللہ یہ تو نے دی ہے اور میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں یا اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ غلط سوچ ہے۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہم من کا۔ رسول اللہ قربانی کرتے ہوئے یہ کہتے اللہم من کا، اے اللہ یہ تیری طرف سے مجھے ملی ہے، ولکا اور میں تیرے نام پہ دے رہا ہوں۔ سوچ میرے عزیز بھائی یہ ہونی چاہیے، اور یاد رکھیں کبھی بھی جہاں قرآن کی واضح نص موجود ہو آپ کوئی تعویل کرنے کی کوشش مت کریں، وگرنہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے 4 مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ۔ 4 چیزیں ہمیشہ سے ہمیشہ تک تم پہ حرام ہیں۔ پہلی حرمت علیکم المیتۃ، حرام کی ہے تم پہ مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ اللہ کے علاوہ غیر کے نام پہ جو کی جائے۔ اگر آپ باپ کے نام پہ کرتے ہیں تو یہ غیر کے کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک بھائی نے پوچھا مطلقہ کی عدت کا عرصہ کتنا ہے؟ 3 قروء، 3 حیض۔ اور یاد رکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، عدت 2 قسم کی ہے، ایک ہے طلاق یافتہ عورت کی عدت، ایک ہے بیوہ کی عدت۔ اس میں فرق ہے۔ جو مطلقہ ہے یہ اپنے گھر سے باہر آنے جانے میں کوئی حرج نہیں، یہ بن سور کے رہے کوئی حرج نہیں، یہ اپنی عدت اگر وہ پہلی 2 طلاقوں کے اندر ہے اپنے خامد کے گھر گزارے یا اپنے گھر، کوئی حرج نہیں۔ صرف 3 مہینے تک، 3 قروء تک یہ اور شادی نہیں کر سکتی اور پہلے خامد کی پابند ہے۔ جب 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق ہو جائے تو پھر عدت اس نے گزارنی ہے، پھر اپنے خامد کے گھر نہیں رہ سکتی، اپنے گھر رہے گی، اور اس میں بھی یہ شادی 3 ماہ کے بعد کرے گی، پہلے نہیں۔ اس کے برعکس بیوہ کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی، وہ زیب و زینت نہیں کرے گی۔ تو بعض لوگ لا علمی میں بیوہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مطلقہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو بیوہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ دونوں کا فرق ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ عورت اور مرد کے سجدے کا طریقہ بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی عورت اور مرد کی نماز میں تخصیص نہیں فرمائی، سوائے اس بات کے کہ آپ نے فرمایا عورت ردا چادر کے بغیر اس کی نماز نہیں ہے۔ دوسرا اس کا کپڑا جو ہے ٹخنوں سے نیچے پاؤں کو ڈھانپے ہوئے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جس طرح مرد کا سجدہ اسی طرح عورت کا سجدہ۔ جو لوگ سمٹ کے کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس۔ عورت کو نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، انشاءاللہ جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ان کے خاندان کے لوگوں میں سے فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں، مسجد میں جنازہ لاؤ۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اماں جی دیکھیں جی مسجد میں جنازہ پڑھنے لگی ہیں، تو آپ کو غصہ آ گیا، آپ ذرا غسیلی تھی، آپ نے فرمایا رسول اللہ نے فلاں 2 بھائیوں کا جو ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تھے ان کا جنازہ مسجد میں لائے اور ان کی خواتین نے پڑھا،
اگر اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا تو میرے لیے کیوں ناجائز ہے جی؟ تو عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں. ایک بھائی نے پوچھا کہ میرے پڑوس میں قادیانی جماعت کے تعلق رکھتے ہیں، بحیثیت انسان وہ بہت اخلاق سے پیش آتی ہے، میں ان سے کچھ شکوہ شکایت نہ ہے، آپ سے پوچھنا ہے کہ شریعت کی روح سے ان سے سلام کا جواب دینا. دیکھیں، وہ ایک غیر مسلم ہے، غیر مسلم سے سلام کا جواب دینا اس طرح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غیر مسلمان سلام کہے تو اسے وعلیکم صرف کہو، کیونکہ اس کی نیت کا تمہیں نہیں پتا، جیسا اس نے کہا اسے. لیکن مسلمان کا جواب دینا ہے کہ وَإِذَا حُيِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب مسلمان سلام کرے تو اس سے بہتر انداز میں اس کا جواب دو، لیکن جب غیر مسلمان کہے تو اسے صرف وعلیکم کہو. تو اخلاق کا جہاں تک معاملہ ہے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے. بحیثیت پڑوسی، بے شک وہ غیر مسلمان ہے، پڑوسی کی حیثیت سے آپ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں. میرے عزیز بھائیو، بہت سے اور بھی بیماروں نے دعا کی درخواست کی ہے. دیکھیں، بہت سے دنوں سے ایک خبر بار بار آ رہی ہے کہ یہ پنجاب کا خطہ زلزلوں کی زد میں ہے، آنے والا وقت بڑا سخت ہوگا. اللہ اکبر. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ محکمہ موسمیات، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، وہ دوسرے تیسرے دن بارش کی پیشین گوئی کرتے ہیں، لیکن پھر جب وہ دن آتا ہے، آج کا دن بارش کا بتایا گیا تھا، کئی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن اب کہتے ہیں یہاں سے بھی آگے چلا گیا. تو اس لیے یہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو ہمیں بحیثیت انسان اپنے رب سے التجا کرنی چاہیے. اگر بارش نہ برسے تو یاد رکھیں پیداوار میں کمی ہوتی ہے، انسانوں میں بیماریاں پھیلتی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے. ہمیں اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں زلزلوں کی زد میں ہے، تو ہم استغفار کے ذریعے یہ زلزلے روک سکتے ہیں. اگر ہم اپنے کردار کو درست کر لیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ جس کے ہاتھ میں ساری زمین کے معاملات ہیں وہ زمین کو نہ ہلنے کا بھی حکم دے سکتا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری سختیاں آسانیوں میں بدل دے. اللہ مالک ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. مالک الملک ہمارے معاملات کی اصلاح فرما. اے اللہ تو اپنے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، امت مسلمہ پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں منافقوں کے نفاق سے بچا. اے اللہ ہمیں منافقوں کے نفاق سے بچا. اے اللہ کفار کے شر سے بچا. اے اللہ جو لوگ مسلمانوں کی تباہی چاہتے ہیں اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد